اب آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان تو الگ ہوا ہے، تو ابھی بی جے پی کیا کر رہی ہے وہاں پر انڈیا کے اندر، ابھی وہاں کیا معاملات ہیں بھائی؟ اگر پاکستان تو انگریزوں نے جنہ سے مل کے بنوا دیا، اور مجھے لگتا ہے دو قومی نظریے کو پروف کر رہی ہے بی جے پی کئی 100%. دفعہ پروف کیا ہے. 100%. دیکھیں نا، کئی دفعہ جب آپ کسی بھی یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، وہ انڈیا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا ٹرکی کا ہو، وہ کسی بھی کنٹری کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ریلیجن ہے، ان کا کاسٹیوم ہے، کلچر ہے، زبان ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے وہ، اور انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے. اب وہ کانسٹیٹیوشن تو گارنٹی دے رہا ہے، لیکن نیچے جو کاریہ کرتا ہیں بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے، وہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہے، وہ تو اس کو دھرم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جب نام چینج کر رہے ہیں، اب خبر یہ آئی ہے کہ جی الہ آباد مسلم یونیورسٹی میں 170 سال بعد اب اردو کا شعبہ بند کر رہے ہیں، اردو بھی پڑھائی بھی نہیں جائے گی، اور ایسے رائٹر جو مسلم رائٹر ہیں جن کا تعلق پاکستان سے بین جائیں گے. تو یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ وہ کر رہے ہیں. یہ تو جو ٹو نیشن تھیوری تھی، اینڈ دین اردو کا خاتمہ کر دیا انہوں نے ہندوستان سے، جی جو جی، کہ تھی ہی ہندوستان کی زبان. ہاں انہیں کی زبان، ہاں صرف اس بیسس پہ کہ یار یہ مسلمان زبان ہے. ہاں تو یہ جب متحد ہندوستان ہوتا تب بھی ہوتی. اچھا ہوتا کیا کہ قائد اعظم نے خطاب کیا تھا پشاور یونیورسٹی میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں پاکستان بن جائے، اور ہو سکتا ہے میرے مرنے کے 10 سال بعد پاکستان بنے. ہاں بنے کا ضرور پاکستان. اچھا کب بولا تھا انہوں نے؟ پشاور یونیورسٹی میں. کب؟ میرا خیال ہے 1943 کی بات ہے. تو کہنا مقصد ہے پاکستان تو بننا تھا. اوکے. اچھا وجہ کیا ہے کہ آپ جب اس لیول پر آ جائیں گے کہ جب اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مطلب ایک کسی کے گائے ہیں 75 سال بعد بھی وہی حال ہے. نہیں 75 سال بعد نہیں، یہ تو ابھی نظر آ رہا ہے نا انڈیا ان 75 سالوں میں تو کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. یہ دو قومی نظریے کو یہ بار بار شو کر چکے ہیں یہ. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی انڈین ہے، انڈین دنیا میں کہیں پر بھی ہے، وہ کہیں پر بھی رہ رہا ہے، وہ انڈین سٹیزن نہیں ہے وہ، لیکن انڈین ٹیم جیتتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اپنے ملک میں، حالانکہ وہ انڈین نہیں ہے وہ. اسی طرح جو پاکستانی جو مسلمان ہیں انڈیا میں رہنے والے، وہ اب سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتتی تھی ہاکی میں یا کرکٹ میں، وہ خوشی مناتے تھے تو اس پہ فسادات ہو گئے، 500 لوگ مر گئے ہیں جی، 500 لوگ مر گئے، 200 لوگ مر گئے بامبے میں اور یو پی میں اور بہار میں. اور تو کہنا مقصد ہے آج بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے، میں نے سنا ہے. تو اب کہنا مقصد ہے کہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو آج جو انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ تو پھر ایک یہ کراچی میں ہوتا، ہمارے گھر پہ ہوتا بھائی. یہاں کی ریٹیلیشن تو پھر کراچی میں ہوتی نا، اس کی ریٹیلیشن تو لاہور میں ہوتی، پشاور میں ہوتی. تو یہ تو ہو رہی ہوتی ہے. تو متحد رہنے کا فائدہ کیا؟ یا تو یہ کہ انڈیا کے لوگ یہ پروف کریں کہ ہاں دے آر گڈ نیشن، اور نہیں جناح صاحب غلط تھے، مسلم لیگ غلط تھی، یا تو یہ پروف کریں یہ، لیکن تو پروف ہی نہیں کر رہے. اب سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی قوم سے وعدہ، اور وعدہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کر رہے. آپ نہ زبان کا پورا کر رہے ہیں، نہ کلچر کا پورا کر رہے ہیں، کسی کا بھی نہیں کر رہے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ جی اردو میں ہی زبان ہے، آپ اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے. آپ ہندوستان کے جتنے بھی مسلم نام ہیں آپ ان کو ختم کریں. آپ کی پاپولیشن 20 کروڑ کی ہے یا 25 کروڑ کی مسلمانوں کی، آپ ان کے نام ہی ختم کریں. آپ ان کے روڈ کے، آپ ان کے ایجوکیشن کے جگہوں پہ، آپ الہ آباد کا نام پریاگ راج کر رہے ہیں آپ بھائی، کیونکہ الہ آباد ہے، وہ اللہ آباد بھی نہیں ہے، الہ آباد، تو اس کو کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان نہیں بنتا تو پاکستان بار بار بنتا. اور ہاں دیکھیں نا بار بار بنتا، کیونکہ یہ ریٹیلیشن تو ہوتی رہتی پھر یہ